محترم بزرگوں اور دوستوں، ایام حج چل رہے ہیں اور اس سے پہلے ہفتے بھی جو مضمون تھا اس کا تعلق بھی حج کے فضائل، اس کے برکات، حج کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام اور وسعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لیے اللہ کی جانب سے وعید، یہی تذکرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو اسلام ارکان میں سے کہا ہے، حج اسلام ارکان میں سے ہے، یعنی اگر کوئی اس کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر انکار نہیں کرتا، وسعت کے باوجود نہ کرے تو اس میں کوتاہی نہ کرنا یہ اس کے لیے بڑا گناہ ہے، اور یوں ہی دنیا سے چلا جائے حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرے تو اس کے لیے وعید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسا شخص جس پر حج فرض ہو چکا اور پھر وہ حج نہ کرے تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حاجی جب حج کر لیتا ہے جو اللہ کے لیے ہو، کوئی ریاکاری دکھلاوا نہ ہو اور اس حج میں کوئی گناہ نہ ہو، تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا اس کو اس کی ماں نے آج ہی کے دن جنا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر بڑا احسان، کرم اور فضل ہے، اللہ نے جن کو اپنے دربار میں بلایا، اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائی۔ عرب کے اندر حج کے ایام میں عمرے کو جمع کرنے کو ناجائز اور حرام سمجھا جاتا تھا کہ ایام حج میں صرف حج ہی کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جہالت ان کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ اسی طرح جب وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، عام طور سے صرف دنیاوی ضروریات مانگتے تھے، اخروی نہیں مانگتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ نے ایک تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آیت نازل فرمائی کہ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ اسی طرح جب وہ لوگ ایام حج میں حج اور عمرہ جمع کرنے کو ممنوع سمجھتے تھے تو اللہ نے ایک دوسری جگہ اس کا انتظام فرما دیا اور بتا دیا کہ جو لوگ میقات سے باہر سے آنے والے ہیں، حدود میقات کے اندر کے نہیں ہیں، ان کے لیے ایام حج میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا جائز ہے، بلکہ اچھا اور بہتر کہا ہے۔ اور جو لوگ حدود میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے ایام حج میں حج اور عمرے کو جمع کرنے کو منع کیا۔ کیوں؟ جو لوگ حدود میقات کے اندر ہیں، میقات وہ مقام ہے جو حرم شریف کے چاروں طرف تقریباً 60 کلومیٹر کے آس پاس بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے بعد میں عمرہ کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس کے باہر سے آنے والے ہیں، معلوم نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، اور ملے بھی تو آنے کے لیے کچھ نہ کچھ دشواری، مشقت، پریشانی تو ہے ہی، اس لیے اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا کہ جو لوگ حدود میقات سے باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے ان ایام میں حج کو عمرے کے ساتھ جمع کرنا بہتر اور اچھا ہے، اور جو لوگ اندر رہنے والے ہیں میقات کے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کی 3 قسمیں ہو گئی۔ حج انفراد، یعنی آدمی صرف حج کرے، اور دوسری حج تمتع، حج قران۔ حج تمتع، حج قران ایک سائی ہے، احرام باندھنے کا فرق ہے۔ حج تمتع، حج قران میں حج اور عمرہ ساتھ کیا جاتا ہے، احرام جب باندھیں گے اس وقت تھوڑی سی نیت کا فرق ہے۔ حج قران میں
جب میقات سے عمرے کا احرام باندھیں گے اسی وقت حج کی نیت کریں گے، اور یہ احرام عمرہ کرنے کے بعد بھی نہیں کھلے گا، بلکہ حج کے ایام پورے ہونے کے بعد، حج کے مناسک پورے ہونے کے بعد کھلے گا۔ اس میں حاجی کو دشواری پیدا ہو جاتی ہے، اتنے لمبے عرصے احرام میں رہنا دقت پیدا ہو جاتی تھی، فائدہ وہی ہوگا، ثواب بھی وہی ہوگا۔ یہ حج قران ہے۔ حج تمتع یعنی میقات سے عمرے کا احرام باندھ لے، عمرہ کر لے، عمرے کے احکام سے فارغ ہو جائے، ایام حج جب شروع ہو یعنی 8 ذی الحجہ کو وہیں رہ کر حج کا احرام باندھ لے اور حج کے احکام پورے کرے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو لوگ حج تمتع یا حج قران کریں گے، یعنی اس کو کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، تو ان کے لیے ایک قربانی ضروری ہے وہاں، اگر ان کی حیثیت ہے، اور اگر وہ آدمی اتنا غریب ہے کہ حج کے خرچہ تو برداشت کر پا رہا، قربانی کی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ 10 روزے رکھے ہو، 3 روزے وہیں 9 ذی الحجہ سے پہلے پورے کرے، اور 7 روزے چاہے وہاں کر لے چاہے آ کر کر لے۔ جو لوگ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے، یا تو وہیں قربانی کو انجام دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت اتنی کمزور ہے، وہ غریب ہے، تو پھر وہ جو 3 روزے وہاں رکھے 9 ذی الحجہ سے پہلے اور 7 روزے یہاں کر یا وہاں بھی رکھ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی ہو کہ ہم لوگ حج تمتع حج قران کریں۔ بہرحال جن لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے وہ اس کی تیاری بھی کریں، اللہ سے مانگیں بھی اور کوشش بھی کریں۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں ضرور، یا تو ہم مانگتے نہیں یا ہم سے مانگنا نہیں آتا، کہیں نہ کہیں کمی ہماری ہی ہے۔ ایک واقعہ پاکستان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ حج بھی ایک دیوانگی کے عالم میں ہو جاتا ہے، جب کسی آدمی کو کسی چیز کا ایک جنون اور جذبہ لگ جاتا ہے تو اس میں مگن ہو جاتا ہے، بس وہ چیز مل جائے اس کی دھن ہو جاتی ہے اس کی۔ تو پاکستان میں ایک آدمی تھا، وہ گوالا تھا، دودھ نکالتا تھا بھینسوں کا گایوں کا۔ اس کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں حج کروں، لیکن پاسپورٹ نہیں، ویزا نہیں، کوئی تیاری نہیں، بس ایک دھن چڑھ گئی دماغ پر کہ میں حج کروں۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ بھئی مجھے حج کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ کہ بھئی یہ کاغذات وغیرہ بنواؤ اور جو ہے اس طرح آپ جاؤ گے، کہ کاغذات تو ہے نہیں، آپ مجھے بتا دو کہ بھئی جو لوگ حج کو جاتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہوائی جہاز نہیں تھے، پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے، تو کہ بھئی لوگ یہاں سے لاہور سے کراچی جاتے ہیں، کراچی سے لوگ جو ہے جہاز میں بیٹھتے ہیں، پھر جدہ جاتے ہیں، اس کے بعد حرم شریف جاتے ہیں، اس طرح حج ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ یہ سن کر لاہور پہنچا اور لاہور معلوم کر رہا بھائی مجھے کراچی جانا ہے، کراچی جانے والی ٹرین بتا دو۔ اسی دھن میں تھا، بس لوگوں نے بتایا کہ فلاں اسٹیشن پر آنے والا ہے، وہاں جا کر کھڑا ہو گیا، کوئی ٹکٹ نہیں، کچھ نہیں، یہ سچا واقعہ ہے۔ ایسے اس میں داخل ہو گیا۔ ٹرین کا جو کنڈکٹر تھا، جو گارڈ تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی تو ایسے ہی داخل ہو گیا ہے۔ اس نے جب اس سے معلوم کیا، اس نے اس سے بھی کہا وہ مجھے کچھ پتہ ہے، مجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس نے سمجھا تو کوئی دیوانہ ہے، یہ حج کی دیوانگی میں مگن ہے، چل چھوڑ تو یہاں مت بیٹھ، تو میرے پاس بیٹھ، یہاں کو تجھے پریشان کرے گا، اور اس کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیا کراچی۔ وہاں جا کر معلوم کیا مجھے حج پہ جانا ہے۔ انہوں نے بتایا مدینۃ الحجاج ایک جگہ ہے جہاں سے جہاز روانہ ہوتے ہیں، آپ وہاں جائیے۔ رکشا وغیرہ میں بیٹھا یا پیدل وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں 1-2 دن رکا رہا، اس نے دیکھا کہ حاجیوں کے جہاز لگے،
اور لوگ اپنے کچھ کاغذات دکھا رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں. اس نے جانا چاہا تو منع کر دیا، اس میں کچھ تھا نہیں. لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو سامان ڈھونے والے تھے، ان کی وردی یونیفارم الگ تھی. اپنے دماغ سے کام شروع کیا کہ اگر میں ایسے ہی جاتا ہوں تو نہیں جانے دیں گے. جب دوسرا جہاز لگا وہ چلا گیا تو ان میں سے کام کرنے والوں میں سے کسی ایک سے بات کی، تو یہ کام دن بھر کرے گا، تھکے گا، محنت کرے گا، تم یہ وردی مجھے دے دو، سارا سامان میں پہنچاؤں گا اور اوپر جانے کے بعد وردی بھی آپ کو دے دوں گا. وہ بھی کوئی کام چور ہوگا تو بہت بڑھیا ملا. آج تو کام یہ کرے گا، پیسے مجھے ملیں گے. اس نے وردی ان کو دے دی. جتنا سامان تھا وہ برابر پہنچاتے رہے. آخر میں وردی اس کو واپس کر دی اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے بیٹھ گیا. جہاز روانہ ہو گیا. 15 دن 20 دن جو لگتے ہوں گے، تو وہاں تو کوئی سوال ہونے والا تھا نہیں. راستے میں کوئی اس کا دوست بھی بن گیا تھا. سفر میں جب چلتے ہیں دعا سلام ہوتی ہے، تو اس سے کہا بھائی جب ساحل آئے، جدہ آئے تو مجھے بتا دینا. کہ ٹھیک ہے بتا دوں گا. جب 10-12-15 دن ہو گئے اور ساحل پر پہنچے، اس نے بتایا کہ بھائی اب جو ہے جہاز پورٹ پر لگ چکا ہے. اب اس نے سوچا یہاں بھی کاغذات مانگے، کاغذ تو میرے پاس ہے نہیں. وہ دیوانگی میں اتنا مگن تھا حج کی، اسی طرح دریا میں کود گیا. اتنے بڑے سمندر، ہاتھ پیر کچھ ہلائے کچھ نہ ہلائے، اللہ کا حکم، کچھ پانی بھرا، جیسے تیسے وہ کنارے تک آ گیا. اور کچھ پانی چلا گیا کچھ نہ گیا، لیکن اللہ کا حکم یہ کہ وہ مرا نہیں. کافی گھنٹوں بعد جب اسے ہوش آیا، اس نے سوچا میں بھی زندہ ہوں. اس نے دیکھا جو پورٹ کی باؤنڈری تھی وہ گرل نما تھی، دیواریں نہیں تھیں. اور جو وہاں کا ادھیکاری یا ذمہ دار تھا اس کا مکان بھی وہیں تھا. وہ کھڑا ہو کر اس کے قریب گیا، اندر نہیں جا سکتا تھا. اس نے دیکھا اندر 2 آدمی ہیں اور گائے کا دودھ نکال رہے ہیں اور دودھ ان سے نکل نہیں رہا. وہ بارہا کوشش کرتے ہیں دودھ نکالنے کی، دودھ نکلتے ہی نہیں ان سے. جو وہاں کا آفیسر تھا، ادھیکاری تھا، اس کی گھر والے کا دودھ نہیں اتر پا رہا تھا. بچے کو جو دودھ پلانا تھا اس نے گائے کا دودھ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا، گائے لا کر تو باندھ لی، 2 آدمی کی ڈیوٹی بھی لگا دی، لیکن دودھ نہیں نکل رہا. وہ بھی پریشان، گائے بھی پریشان. یہ سارا منظر دیکھ رہا بھائی گائے کا دودھ نکالنا اتنا بڑا کام تو ہے نہیں. اصل میں ہر آدمی اپنے کام کو جانتا، گھاس کیسے کٹے گی، کھیتی کیسے ہوئے گی. اور اس نے اشارے سے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اندر لے جاؤ تو میں دودھ نکال دوں گا. وہ کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے. پھر دوبارہ اشارہ کیا کہ اگر تم مجھے اندر لے جاؤ، کچھ اس طرح کہا کہ میں دودھ نکال دوں گا. انہوں نے جا کر جو اس کی وائف تھی، گھر والی تھی، اس سے کہا کہ ایک آدمی اس طرح میں کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا کہ میں دودھ نکال دوں گا. اس نے اپنے شوہر سے تذکرہ، وہ پریشان تھے، بچے کو دودھ پورا مل ہی نہ رہا تھا. اجازت ملی بالآخر، اس کو اندر لا گیا، تالا وغیرہ کھولا. اس نے سب سے پہلے اس کو تھپکا پیار سے. اب وہ سمجھ گئی اب صحیح آدمی آ گیا ہے، یہ سب بیوقوف ہیں. وہ جو دودھ نکال رہے تھے گلاس لیتے، گلاس. اس نے کہا گلاس نہیں، بڑا برتن لاؤ، کوئی بالٹی لاؤ، کوئی بڑا برتن لاؤ. اس نے اس کو تھپکا، بالٹی کو اپنے دونوں گھٹنوں میں روکا اور وہ ایک ہاتھ سے کھینچ رہے پکڑ رہا، وہ 2 ہاتھ سے نکالنا شروع کیا. پورا 6 کلو دودھ نکلا. وہ بچے کی پورتی نہیں ہو پا رہی تھی اور وہاں سب نے پیا، دودھ بچ بھی گیا. وہ تو خوش ہو گئے، کام بن گیا بھائی. یہ جو عورت تھی، اس کے جو والد محترم تھے وہ حرم شریف کے آس پاس میں کوئی بڑے آدمی تھے، ان کی بھی کچھ گائیں تھیں، دودھ وہاں بھی نہیں نکل رہا تھا. ان سے رابطہ کیا کہ ابو جی میرا کام تو ہو گیا، مجھے تو ایک آدمی اس طرح مل گیا اور دودھ گائے 6 کلو ایک ٹائم میں دیتی ہے، جب تو 1 گلاس دودھ نہیں مل پا رہا تھا. کہ بیٹا ایسا کرو تم اس کو یہاں بھیج دو، یہاں 10 12 15 گائیں ہیں، آپ کے لیے کچھ اور انتظام کر دیں گے. کہ ہمارا کہو کہ انتظام کر دیں گے ہم، چونکہ یہاں ایک ہی گائے تھی، نہ بھی ہوگا تو وہاں سے بھیج دیں گے ہم.
خیر انہوں نے گاڑی بھیجی، رابطہ کیا، یہ وہاں چلا گیا۔ بھائی تمہیں اس کام کے لیے بلایا گیا، مقام وام کچھ نہیں، مجھے تو حج کرنا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ جو حج کے کرنے میں کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہو چکا ہے، حج کرنا اس نے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا بھائی ہم حج کرائیں گے، سارے کام کرائیں گے، یہ جو گائے ہے بس تمہیں گائے کو دودھ نکالنا، کہ جہاں دودھ تمہیں نکال دوں گا۔ دودھ نکالنا شروع کیا، وہ حج کا ایام ہے کہ مجھے حج کرنا ہے، کہ ہم حج تو تمہیں کرا دیں گے لیکن حج کے بعد بھی یہیں رہنا آپ کو۔ کہ جی میں نہیں رہ سکتا، میرے بیوی بچے ہیں یار، میں کیسے رہ سکتا ہوں، کہ بیوی بچوں کو ہم یہیں بلا دیں گے۔ وہ تو بہت پریشان تھے نا۔ انہوں نے ایڈریس دیا، ان کے جو آدمی وہاں تھے سب کو وہیں بلا لیا۔ وہ حج جب کرنے جا رہا تھا، حج کر کے نماز پڑھ کے آ رہا تھا، اس کا وہ دوست جس نے اس کو بتایا تھا کہ ساحل پر ناؤ لگ چکی ہے اور کود گیا تھا، اس نے اس کو اچانک سے دیکھا اور وہ فکر مند تھا، پتہ نہیں بچا مرا کیا ہوا۔ اس سے دعا سلام کی، بھائی ہاں تو وہی، ہاں میں وہی ہوں، بھائی تو کیسے بتا، پورا قصہ سنایا۔ اس نے بتایا دیکھو یہ گاڑی بھی مالک نے مجھے دی ہے اور بس میرا کام ہے گائے کو دودھ نکالنا۔ تو اگر آپ پر میں غور کریں تو ہم سے اچھا تو وہ گواہ نہیں ہو گیا۔ اس کی طلب، اس کی محبت کتنی تھی، اللہ نے سارے راستے ہموار کر دیے، اپنا گھر بھی دکھا دیا، مقام اور گاڑی بھی دے دی، روزی روٹی کا انتظام بھی کرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آپ سب مانگیں کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ ساری دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں اور جتنے جا چکے اور جتنے آئیں گے، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگیں اپنی اپنی ضرورت کا، جس کو جو مانگنا، اور اللہ سب کو سب کی منشے کے مطابق بھی دے دے، پھر بھی وہاں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے آتی ہے۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔